الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا غوث آیا، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار شرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہے بسوئے ماں غریباں یک نگاہے، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظرداری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جزتو حبیبم، مرزدارم زرسیاں را لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس مبارک اور مسعود محفل میلاد پاک میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق سیاح افلاق صاحب لولاق خاتم پیغمبراں شفیع مجرماں انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں رحمت عالمیاں سرکار طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت ہم فقیروں کی ثروت مختار کائنات مالک کائنات باعث تکوین کائنات وجہ تخلیق کائنات یعنی ہمارے اور آپ کے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جی لگا کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شیء قدیر۔ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاک محفل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ پاک اس محفل سعید کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ جو علماء اور جو عوام حاضر آئے ہیں اللہ سب کی حاضری کو شرف اجابت بخشے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جب خالق نے پیدا کیا اس دنیا میں بھیجا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی کچھ اس خالق کے لیے ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا فانی میں پیدا کیوں کیے گئے تو اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی نے وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں جانچے
کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے۔ پتہ چلا ہم یہاں جو آئے ہیں، ان کی ہماری اور آپ کی زندگیوں کے جو حالات ہیں، ان ساعتوں کی ہمیشہ ہر آن ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک ایک منٹ، بلکہ ایک ایک سیکنڈ، بلکہ ایک ایک لمحے کا ہمیں کل بروز قیامت حساب دینا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اور آپ جو بھی کریں اس سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمیں ملے گا یا اس کا عذاب ملے گا۔ شریعت مطہرہ میں یہ کام صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اگر آپ جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے تو پھر آپ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا میلاد لاکھ منا لیں، آپ نے حضور کی آمد کی قدر نہیں کی ہے۔ اگر آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نعمت ہونے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسی عظیم نعمت کی قدر ہے، تو ظاہر ہے کہ جو دین حضور لے کر آئے ہیں، جس لیے حضور نورانیت والی دنیا کو چھوڑ کر انسانیت والی دنیا میں آئے ہیں، اس مصطفیٰ جان رحمت کی تکلیفوں کو دیکھ کر ہمارا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی سنتوں کا خیال کریں۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، اصلاح معاشرہ پر گفتگو نہیں کرنی ہے، میں پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ آج تو بات فقط میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہونی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جب ہم اور آپ حساب کی منزل سے گزریں گے تو یقیناً یہ ایک وہ جو ہے تکلیف دہ ماحول ہوگا۔ اگر آپ کو آپ کے والد صاحب کہیں کہ آپ نے جو کچھ کمایا ہے، ایک ہفتے میں کتنا کمایا ہے، ان تمام کمانے والے پیسوں کو آپ گن کر میرے پاس لانا اور پھر یہ بتانا کہ ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں کمایا کتنا، خرچہ کتنا کیا اور خرچہ کہاں کیا۔ جب تک آپ اس منزل تک پہنچ کر اور تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر یا لکھ کر اپنے والد کو حساب دینے کی کیفیت میں رہیں گے تو آپ کا دل اضطراب میں رہے گا۔ آسان کر دوں، آپ بے قرار رہیں گے۔ اس لیے بے قرار رہیں گے کہ یار ابا جی بھی پوچھیں گے یہ 500 روپیہ کہاں خرچہ ہو گیا، ابا جی بھی پوچھیں گے کہ یہ 100 روپیہ کہاں خرچہ ہو گیا۔ جب باپ یا ٹھیکیدار یا مالدار کو حساب دینے کے لیے آپ بے قرار ہیں تو پھر اس رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ تو جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ اگلا بھی جانتا ہے، پچھلا بھی جانتا ہے۔ ہم نہیں تھے، ہمارے باپ داداؤں کو اس نے پیدا کیا، ہم نہیں رہیں گے، ہماری نسلوں کو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ پوچھے گا کہ 60 سال کی زندگی میں کیا کیا تو کیا جواب دو؟ پیشانیوں پر سجدے ہیں کہ نہیں؟ زندگیوں میں عمل ہے یا نہیں؟ کیا جواب دو؟ وہاں یہ بہانے چلیں گے کہ میرا سر دکھتا تھا اس لیے مسجد نہیں جاتا تھا، وہاں یہ بہانے چلیں گے کہ میں میڈیکل اسٹور چلا گیا تھا اس لیے مجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، وہاں یہ بہانے چلیں گے۔ نہیں جناب والا، وہ یہ بہانے ان بیچارے بھولے بھالے علماء کے لیے چل جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ ارے حضرت میری ماں کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس لیے میں وہاں اس کو دوائی دلانے چلا گیا۔ فرشتہ نہیں مانے گا دوست، مولانا صاحب بھلے مان جائیں لیکن فرشتہ نہیں مانے گا۔ آپ کو عذر شرعی دینا پڑے گا، اور شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ اگر بندہ 5 وقت تک لگاتار بے ہوش بھی رہے اور چھٹی نماز کے وقت میں اس کو ہوش آئے تو بھی اس کو 5 نمازیں قضا کرنی ہے، معاف نہیں ہے۔ آپ سوچیں، اسلام نے اتنی سختی نماز کے لیے کی ہے کہ آپ جو ہے وہ چل نہیں سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھ لیجئے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آنکھوں کے پلکوں کے اشارے سے پڑھ لیجئے، مگر خدا کو بولنا یہ وفاداروں کا کام نہیں ہے۔ خیر، میں اس موضوع پر پھر کبھی بولوں گا، ابھی میں تیزی کے ساتھ آگے چلتا ہوں۔ اتنا یاد رکھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چاہے وہ ممبر کے اوپر بیٹھے لوگ ہوں، چاہے ممبر کے سامنے بیٹھے لوگ ہوں، ایک ایک نیکی اور ایک ایک ذرے کے برابر بھی ان کے عمل کا ثواب اور ان کے عمل کا عذاب انہیں دیا جائے گا۔ اللہ حساب کتاب میں آسانیاں پیدا فرمائے۔
لیکن بہرحال حساب ہوگا۔ آج ہم دنیا کو دیکھ کر دنیا کے رنگ رنگ ماحول میں ڈوب جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ، کسی کی چمکتی ہوئی فارچونر کو دیکھا تو آپ اسی کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ آج حال یہ ہے کہ کسی کے پیچھے لمبا قافلہ دیکھا تو آپ اسی کی محبت میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ میرے مولا علی امام کائنات، امام المشارق والمغارب، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیوں دنیا کے چکر میں پڑتے ہو جس کے حلال پر حساب ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہے۔ کروڑ پتی بنو گے حساب تو دینا پڑے گا، بن جاؤ بھلی، اور جناب حلال کما کے حلال خرچہ کیا تو بھی حساب دینا ہے، حرام خرچہ کیا جب تو اللہ ہی جانے کی ہونا کیا ہے۔ ٹھیک، پھر کبھی اس موضوع پر بولوں گا، آگے چلتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ اتنا خیال رکھیے کہ حساب، بولو ہاں، کچھ لوگوں کو آ رہی ہے سمجھ میں، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ ہاں، آپ نے شریف پالی صاحب کو تو جیسے تیسے چلا دیا، میں دیکھ رہا تھا شریف بھائی اتنی محنت سے پڑھ رہے تھے اور چند لوگوں کے سوا جو ہے وہ آپ لوگ بالکل بھی متوجہ نہیں تھے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ چلیے میں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا، حساب بندے کو دینا ہے۔ اب اگر حساب دینے کی منزل میں کوئی ساتھی مل جائے یا حساب میں آسانی کروانے والا مل جائے تو آدمی اس کو دیکھتے ہی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر آپ کا کوئی کام اٹکا پڑا تھا یا آپ کو انڈین گیس کا سلنڈر نہیں مل رہا تھا مثال کے طور پر، اور آپ کو کسی سفارش کی ضرورت تھی، آپ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ کوئی کام آ جائے، کوئی کام آ جائے، کوئی کام آ جائے، کوئی کام آ جائے۔ اب ایسے وقت میں اگر کوئی آپ کے کام آ جاتا ہے تو آپ اس کو زندگی بھر یاد کرتے ہیں، یا زندگی بھر نہیں تو کم سے کم مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ اچھے سے یاد کرتے ہیں کہ اس نے میری محنت کو بچا لیا، دھوپ میں کھڑا تھا مجھے آگے لا کے کھڑا کر دیا، میں اس طرف آؤں گا۔ لیکن تیزی کے ساتھ ایک بات بیان کرتا چلوں، اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ وہ حساب لے گا۔ ہماری زندگیوں میں ہم نے کیا کیا اس کا بھی حساب ہوگا، ہم سے پہلے والوں نے کیا کیا اس کا بھی حساب ہوگا، ہمارے بعد والوں نے کیا کیا یا کیا کریں گے اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ حساب کتاب کا چیپٹر رکھیے اب ایک طرف، آئیے میدان محشر میں چلتے ہیں، کیونکہ حساب کتاب وہی ہوگا۔ چلیں گے محشر میں؟ ہیں؟ چلیں گے؟ چلو چلتے ہیں۔ میدان قیامت ہے، دنیا ختم ہو چکی ہے، قیامت آ گئی، اور قیامت کی شان یہ ہے، قیامت کا حال یہ ہے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اتنے مضبوط پہاڑ جو آج جاپان کی بنائی ہوئی بہترین مشینوں سے بھی جلدی نہیں ٹوٹتے، وہ روئی کی طرح اڑیں گے، ہے نا؟ سورج کا وجود ختم ہو جائے گا، چاند کا وجود ختم ہو جائے گا، کیفیت ایسی ہوگی کہ جناب ساری کیفیت تو بیان کرنے جتنا وقت بھی نہیں ہے، لیکن تیزی کے ساتھ اشارہ کرتا ہوا چلتا ہوں۔ وہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کی روحیں نکل جائیں گی، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ قیامت کلمہ پڑھنے والوں پر نہیں آئے گی۔ بولو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ابھی صحیح معنوں میں میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے اور میں اس انداز میں تقریر کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن میرا ایک اصول بھی ہے، جیسی شیرنی ویسا فاتحہ، ٹھیک ہے؟ جیسا آپ کے سننے کا رنگ ہوگا ویسے ہی میرے بولنے کا ڈھنگ ہوگا، اس لیے سوئیں تیزی کا۔ ابھی میں ماحول بنا رہا ہوں، پہلے آپ حساب، اب حساب سے باہر نکلیے، چلتے ہیں میدان قیامت میں۔ قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے گا جب ہم ختم ہو جائیں گے تو آپ بھی نہیں بچیں گے، ہم ہیں اس لیے قیامت آ نہیں رہی،
ہم ہیں اس لیے قیامت نہیں آ رہی ہے، اور جب ہم نہیں رہیں گے تو فوراً قیامت آ جائے گی۔ رسول پاک نے فرمایا کہ میرا اللہ فرماتا ہے جب تک زمین پر استغفر اللہ پڑھنے والے موجود رہیں گے، میرا نام لینے والے محبوب تیری امت کے لوگ رہیں گے، تب تک قیامت نہیں برپا کروں گا۔ انہیں دیکھ کر نہیں، تجھے دیکھ کر قیامت نہیں برپا کروں گا، کیونکہ تیرا کلمہ پڑھنے والے روئے زمین پر موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں، میں دنیا والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں جو سحری کے وقت مجھ سے استغفار کیا کرتے ہیں، جن کا دل میرے گھر میں لگا رہتا ہے، جو میرے گھر یعنی مسجد میں بیٹھتے ہیں، پھر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا پھر دل چاہتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں۔ تیسرے وہ لوگ جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان تین جماعتوں کو دیکھ کر میں روئے زمین پر عذاب نہیں لاتا، یہ اللہ پاک فرماتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، بات اتنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ صدقہ ہے کہ جب تک حضور کا کلمہ ماننے والے روئے زمین پر صحیح معنوں میں موجود رہیں گے تب تک قیامت، زور سے بولو، نہیں آئے گی۔ پھر جب قیامت کا دن قریب آئے گا، اب سب ایک ساتھ کیسے اٹھائے جائیں؟ تو ایک ہوا چلے گی، کیا ہوگا؟ وہ یہاں سے نکلے گی ادھر، جب بغل سے وہ ہوا نکلے گی تو روح لے کر نکل جائے گی۔ انسان چل رہا ہوگا، پیچھے سے ہوا آئے گی، بغل سے ہوا بغل کے نیچے سے نکلے گی، ہاتھ کے نیچے سے۔ جب تک وہ ہوا پیچھے رہے گی تب تک آپ زندہ رہیں گے، جب وہ آپ کو کراس کر جائے گی آپ مر جائیں گے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو اٹھایا جائے۔ ابھی قیامت نہیں آئی، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ لمبی داستانیں، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، امام مہدی کا تشریف آور ہونا، جناب عیسیٰ کا ظاہر ہونا، دجال کو قتل کرنا، پھر کبھی پڑھوں گا قیامت کی نشانیاں۔ ابھی میں اپنے موضوع کی تمہید میں گھوم رہا ہوں، میں آپ کو میدان محشر لے جانا چاہتا ہوں، اور محشر لے جانے سے پہلے ان تمام حالات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ جناب عرض یہ کر رہا تھا، آخر کار چھوڑیں ساری باتیں، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قصہ ختم ہو گیا، کوئی نہیں باقی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائیں، مرید ہو کہ پیر ہو، مقتدی ہو کہ امام ہو، امتی ہو کہ نبی ہو، نبی ہو کہ رسول ہو، سب پر اللہ موت طاری فرما دے۔ جنات ہوں، فرشتے تک نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل کو بھی حکم خدا سے موت آ جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی ولی، نہ متقی، نہ جناب والا نبی، نہ رسول، سب موت کی آغوش میں ہیں۔ اب ایک ذات ہے، صرف ایک ذات، وہی جس نے اس پورے برہمانڈ کو بنایا تھا، وہی جس نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا تھا، وہی جس نے لفظ کن کے ذریعے تمام حالات اور تمام دنیا کو پیدا کیا تھا۔ 7 آسمان تیار کیے تھے، 7 طبق زمینیں بنائی تھی، جس نے جنت بنائی تھی، جس نے جہنم کو وجود بخشا تھا، جس نے فلک پر ستارے لگائے تھے، جس نے آسمان کا شامیانہ اور زمین کا بچھونا بچھایا تھا، جس نے چاند کو چمکنے کی قوت، ستاروں کو دمکنے کی صلاحیت دی تھی، جس نے آبشار کو نغمے دیے تھے، جس نے پہاڑ کو بلندیاں دی تھی، جس نے پھولوں کو نغمگی دی تھی، جس نے بھوروں کو کھلنے کا شعور دیا تھا، جس نے بلبل کو چہکنے کی طاقت دی تھی، جس نے جانوروں کو جناب والا بولنے کی صلاحیت دی تھی، انسانوں کو سوچنے کی قوت دی تھی، جس نے جناتوں کو آگ سے، فرشتوں کو روشنی سے، نور سے پیدا کیا تھا۔ اب فقط ایک ذات ہے، وہ ذات خالق کی ہے۔ مخلوق پر موت طاری ہو جائے گی، خالق فرماتا ہے نہ وہ کبھی مرا ہے نہ وہ کبھی مرے گا، بلکہ مرنا تو دور، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
اسے نیند بھی نہیں آتی، نیند تو چھوڑیے اسے اونگ بھی نہیں آتی، یہ سرکار اونگ یعنی جمائی بھی نہیں آتی، یہ جناب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا خدا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا خدا، کوئی نہیں بچا۔ اب پھر اللہ حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا، پھر سے سور پھونکو، پھر سے سور پھونکا جائے گا۔ جب پھر سے سور پھونکا جائے گا تو اب لوگ قبروں میں ہیں، اپنی کفن کے ساتھ گئے تھے، ظاہر ہے کہ جن کا کفن بچا بچا، جن کا میلہ نہیں ہوا، جن کا پھٹ گیا، اللہ اس کا رسول بہتر جانے کہ کس کے ساتھ کیا رہا۔ مگر اب بات یہ ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، باقی فقط خدا کی ذات ہے۔ اب اس خالق کائنات، اس رب اکبر نے کہا اسرافیل سور پھونکو تاکہ لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں اور میدان قیامت کی طرف بڑھیں۔ اب آمنہ خاتون کے شہزادے ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب سب سے پہلے اسرافیل سور پھونکیں گے تو سور پھونکنے پر سب سے پہلے جو اپنی قبر سے کھڑا ہوگا وہ میں محمد عربی کھڑا ہو جاؤں گا، میں کھڑا ہوں گا۔ انا اول من ينشق عنه القبر او کما قال علیہ السلام، سب سے پہلی میری قبر کھلے گی اور اپنی قبر سے میدان قیامت کی طرف سب سے پہلے بڑھنے والی ذات کا نام محمد عربی ہوگا۔ سبحان اللہ بولو، اور زور سے بولو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر۔ اب میدان محشر کا نقشہ دیکھ لیجئے، سنگ مرمر پر زندگیاں گزارنے والوں، ململ کے گدوں کے بغیر نیند کے قریب بھی نہ جانے والوں، ایئر کنڈیشن کے بغیر گرمی کے موسم میں جناب دن نہ گزار پانے والوں، سوچو تانبے کی زمین ہوگی، کس کی؟ زور سے بولو۔ تانبا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے؟ تانبا سمجھائیے، آپ سمجھاؤ۔ آپ ڈر کیوں رہے ہیں سمجھانے میں؟ سونا تھوڑی مانگنا ہے۔ چلیں مسکرا کر جب فریش ہوئے ہیں تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تانبا سمجھ گئے؟ تانبے کی زمین ہوگی، تانبے کو آگ دکھائی جائے تو بہت زیادہ جلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، بزرگوں سے پوچھئے گا کہ جب بجلی آسمان پر کڑکتی ہوتی تھی تو بزرگ تانبے کے برتن جو ہے وہ جلدی کیوں مولانا احمد یار صاحب صحیح ہے نا، جلدی ہٹا دیتے تھے۔ وہ اس لیے ہٹا دیتے تھے کہ وہ چیزیں بجلی کو کیچ کرنے میں تیز پڑتی کہ کہیں بجلی گھر میں گر نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تانبے کی زمین۔ اب آپ سوچیں تانبے کی زمین ہوگی، آج وہاں مسجد ہو، یہاں آستانہ ہو نا، اور راستے میں جلتی ہوئی جگہ تو لوگ وہیں سے فاتح پڑھ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یار پیر جل جائیں گے، کون جائے گا؟ پیر جل جائیں۔ ٹھیک ہے، گرم پتھر ہم برداشت نہیں کر پاتے، گرم ریت سے ہمارے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، وہاں تانبے کی زمین ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ جتنے اوپر چین لگی ہے نا اسپیکر کی، یہ سمجھ لیں یہ سوا نیزہ یا اس سے تھوڑا سا اونچا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا اور اونچا مان لو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، تھوڑا سا اور سوا نیزے کا لفظ آیا ہے، سوا نیزے پر سورج ہوگا۔ کروڑوں میل دور ہے سورج، کروڑوں میل، بغیر اے سی کے سکون نہیں ملتا آپ کو۔ جس گھر میں جاؤ اے سی، کروڑوں میل دور سورج ہمیں اتنا جلاتا ہے۔ جب سوا نیزے پر ہوگا تو پھر ہمارے بدن کا کیا حال ہوگا؟ اوپر سوا نیزے کا سورج، نیچے تانبے کی زمین، بدن پر موزے پہن لو، چپل پہن لو، یہ زمین ہے، وہاں بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے حشر کے میدان میں، لیکن لوگوں پر خدا کا خوف اور بے قراری ایسی چھائی ہوگی کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو دیکھنے کا بھی وقت نہیں رکھے گا۔ دوستیاں چھوڑیں، فرضی وعدے کرنے والے لوگوں کی باتیں چھوڑیں،
گہرے گہرے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے، اور سارے رشتوں کو بالائے طاق رکھیں۔ قدرت نے ماں جیسا اور ماں کا اور اولاد کا رشتہ جیسا رکھا، ویسا کوئی دوسرا رشتہ نہیں رکھا۔ پھر بھی قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ایسا ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ آپ سوچیں، ماں اپنی اولاد سے کبھی نہیں بھاگتی، مگر وہ حشر کا میدان ہوگا کہ اس دن مائیں بھی ہاتھ اٹھا دیں، ہاتھ اٹھا دیں، جاؤ تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ، میری نیکیاں میرے ساتھ، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک جان کو دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ جن دوستوں کے چکر میں آپ نے نمازیں چھوڑی تھیں، وہ دوست کہیں دور پڑا ہوگا، پہچاننے سے انکار کرے گا۔ جس دوست کی باتوں میں آ کر آپ ہوٹلوں اور پنچایت گھروں میں بیٹھ کر مؤذن کی حیا علی الفلاح کو آپ نے اس کی صدا کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، آج جناب والا وہ محبت کی باتیں کرنے والا، دوستی کی باتیں کرنے والا آپ کے کام آنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہاں گہرے سے گہرا دوست بھی دشمن ہو جائے گا، باپ کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی۔ ایک نیکی بندے کی کم پڑ جائے، ایک نیکی اگر مل جائے گی تو بندہ جنت میں چلا جائے۔ ایک نیکی کم پڑ گئی، اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھیا تو میرا دوست ہے، بھائی جیسا دوست ہے، میں جان سے زیادہ تجھے چاہتا، تیرے لیے کیا نہیں کیا، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا ڈھکاں کیا، ایک نیکی دے دے۔ دوست کہے گا نہیں بھائی آج کوئی دوستی نہیں، آگے جاؤ، کوئی دوستی نہیں۔ بندہ آگے بڑھ کے اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، تم تو میرے رشتہ دار تھے، ایک نیکی کا سوال ہے، ساری نیکیاں تمہاری نہیں مانگتا، ایک نیکی دے دو۔ سبحان اللہ کہہ دیا نیکی ہے، الحمدللہ پڑھ دیا نیکی، ایک دے دے، ایک تیار نہیں۔ حالانکہ قرآن کے ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکی ملتی، ایک لفظ کے پڑھنے پر 10، مگر ٹائم ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ سے فرصت ملتی تو لیلاف قریش لیلاف رحلۃ الشتاء والصیف پڑھتے، شادیوں میں ناچنے سے فرصت ملتی تو سورہ فاتحہ کے فضائل پڑھتے، دنیا بھر کی دوسری غیر ضروری چیزوں سے فرصت ملتی تو دیکھتے کہ میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کے ذریعے پیغام کیا بھیجا۔ ٹائم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا۔ مسجد کا کام تو صرف مولویوں کا تھا یا 2-4 بزرگ بیچارے صدر سیکریٹری بنا دیے گئے، وہی دھیان رکھتے تھے، باقی جوانوں سے کیا لینا دینا ہے عبادت گاہوں کا؟ نعوذ باللہ، کیا حالات ہم نے اپنے بنائے۔ اس قیامت کے دن ایک شخص بھی تیار نہیں ہے نیکی دینے کے لیے۔ دوستوں نے جھڑک دیا، بھائیوں نے جھڑک دیا، بندہ اپنے باپ کے پاس پہنچا، ابا جی تم نے دھوپ میں جل کر مجھے پالنے کے لیے کام کیا تھا، ابا جی تم نے دوسروں کے جوتے اس لیے اٹھائے تھے تاکہ مجھے پال سکے، آپ نے 50 قسم کی مصیبتوں کا سامنا کیا تاکہ میں جوان ہو سکوں، آپ نے اپنی تمناؤں کو مؤخر کر دیا، میری آرزوؤں کو مقدم رکھا تاکہ آپ مجھے خوشی سے پال سکیں۔ ایک باپ ہوتا ہے، بلکہ کسی مفکر نے کہا ہے باپ کی حیثیت گھر کی چھت کی شان ہوتی ہے، کہ چھت سورج کی تپش کو اپنے سینے پہ لیتے رہتا ہے چھت، لیکن اندر آنے والے کو ٹھنڈک دیتا رہتا ہے۔ زمانے کی سختیاں باپ اپنے سینے پر تو برداشت کرتا ہے مگر گھر والوں کو اس سے دور رکھتا ہے۔ مگر جناب جذبات یہ ہیں کہ ماں اور باپ میں یوں تو بہت سارے فرق ہیں، مگر ایک فرق یہ ہے کہ باپ اپنی آرزوؤں کو اولاد کے سامنے پیش نہیں کرتا، باپ اپنی آنسوؤں کی مالا سے اپنے دکھ کو سناتا نہیں ہے، اور ماں رو کر اپنے جذبات بیان کر دیتی ہے۔ لیکن باپ تو بہرحال باپ ہوتا ہے۔ آج آپ کو برا لگتا ہے کہ ابا جی مجھے کیوں ٹوکتے ہیں کہ تو اتنی رات کو کیوں آتا ہے، آج آپ کو برا لگتا ہے کہ والد صاحب کیوں، میرے والد میرے باپ بات بات پر مجھ سے سوال کرتے ہیں، مگر سدھاڑا والو
جس دن ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اس دن آپ کو پھرنے کے لیے تو رات بھر ملے گی، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ تو رات 1 بجے تک کہاں تھا۔ اس وقت آپ کو آزادیاں ہی آزادیاں میسر آئیں گی، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ تو گیا تھا تو کھانا کھایا بھی کہ نہیں کھایا۔ آپ کی اور ہماری زندگی میں سارے رشتے سر آنکھوں پر علامہ فہامہ مفتی اعظم خطیب اعظم سے وہ خوشیاں نہیں ملتی جو ماں باپ کے بیٹا کہہ دینے سے مل جایا کرتی ہیں، وہ قرار نہیں ملتا جو ماں باپ کے بیٹا کے دینے سے مل جائے۔ آپ زندگی بھر میرا استقبال کرتے رہیں، مجھے اتنا سکون نہیں ملے گا جتنی ایک مرتبہ میری ماں مسکرا کر مجھے دعا دے دے۔ برادران ملت اسلامیہ، بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بات ایسی ہے، باپ نے بڑی مشقتوں سے پالا، مگر باپ نے اپنا نام اولاد کو دیا، اپنی عزت اولاد کو دی، اپنی شان اولاد۔ آج اولاد بے غیرت ہوتی جا رہی، جوانی کی دہلیز پر کیا پہنچی، بوڑھے باپ کو سمجھتی ہے کہ اس کو آتا ہی جاتا ہے، مجھے اینڈرائیڈ فون چلانا آتا ہے، اس کو تھوڑی آتا ہے۔ ارے بے غیرت، اس نے تجھے چلانا سکھا دیا تو آج اینڈرائیڈ چلا رہا۔ آج تمہاری عقل کے جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں اس نے محنت کر کے اس دہلیز تک پہنچایا ہے۔ آج یہ جو سڑک چھاپ محبت کا خمار سوار ہے نا تمہارے سر پر، باپ نے نام دیا ہے، تب جا کر تم اس لائق بنے ہو کہ کوئی تمہیں محبت سے دیکھ بھی رہا ہے۔ باپ کی دولت اپنی جگہ، باپ کی عزت و شہرت اپنی جگہ، باپ صرف اپنا نام لے لے، کیا نام واپس لے لے، کہہ دے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لوگ حرام کی اولاد کہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت ہلکا فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا ہونا ہی بڑی بات ہے، چاہے وہ ٹھیلا چلانے والے کا بیٹا ہو، چاہے وہ سبزی بیچنے والے کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی کروڑ پتی کا ہو یا کوئی غریب کا ہو، مگر باپ باپ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ کہیں نہیں کہا کہ مولانا صاحب سے دعا لوگے تو ایسی دعا ہے جیسے نبی کی دعا، پیر صاحب سے دعا لوگے ایسی دعا ہے جیسے نبی کی دعا، سید صاحب سے دعا لوگے۔ تنقیص نہیں کر رہا، سیدوں کی دعا مقدر بدلتی، اللہ والوں کی دعا تقدیر بدلتی، مگر یہ منصب پیغمبر اعظم نے فقط ماں باپ کو دیا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہے۔ جب بات مکمل نہیں ہو پاتی تو ماں باپ کا، حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں جس خدا کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا رہا وہ اللہ مجھے میری ماں کی دعا کے 2 جملوں سے مل گیا۔ قصہ میں پھر کبھی سناؤں گا، چونکہ میری خطاب کا یہ موضوع نہیں ہے ماں باپ، پھر میں کبھی سناؤں گا، لیکن اتنا عرض کر کے گزرتا ہوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آپ پیر صاحب کے پیر چومتے رہیں، ہمارے ہاتھ چومتے رہیں، غریب نواز کی چوکھٹ بار بار چومتے رہیں، اور ماں ناراض ہو۔ رسول پاک نے فرمایا ولی تو ولی، میں محمد تو میں محمد۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس سے ماں باپ ناراض ہیں میں اللہ بھی اس سے ناراض ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ آپ قافلے میں جاتے ہوں، آپ 70,000 روپیہ لاتے ہوں، آپ بہترین جبے پہنتے ہوں، آپ خوبصورت صدریاں پہنتے ہوں، آپ 30 دن لگاتار دورے پر، کوئی مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ماں آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے، آپ کے والد آپ سے راضی ہیں یا نہیں۔ خیر چلیں پلٹتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف۔ قیامت کے میدان میں باپ سے کہا جائے گا ابا جی آپ نے سب کچھ دیا، آج ایک نیکی دے دو۔ ابا کہیں گے نہیں، وہ دنیا تھی کہ میں نے سب کچھ دے دیا، پیسے میری جیب میں اتنے تھے، یا تو میں اپنا جوتا خریدوں یا تیرا خریدوں، تو میں نے تیرا جوتا خرید کے دے دیا، خود پھٹا جوتا پہن کے رہا۔ پیسے اتنے تھے، یا تجھے موٹر سائیکل دلا دوں یا خود کے لیے کچھ سامان خرید لوں، میں نے تجھے موٹر سائیکل دلا دی، تجھے لیپ ٹاپ دلا دیا، اپنی تمنا کا خون کر دیا، مگر یہ محشر ہے، یہاں ایک نیکی بھی نہیں ملنے والی۔ آگے جاؤ، ماں کے پاس پہنچے گا، امی جان 9 مہینے تک آپ نے مجھے برداشت کیا۔ یہ مائک آپ دیکھ رہے ہیں، میں کبھی اس ہاتھ میں لے رہا ہوں، کبھی اس ہاتھ میں لے رہا ہوں، حالانکہ بہت زیادہ بھاری نہیں ہے،
یا مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آدمی کسی چیز کو کتنی دیر تک اٹھائے رہے گا؟ آپ موبائل بھی لگتے ہیں نا، اسٹینڈ نہیں مانگ رہا، میں مثال دے رہا ہوں، ہاں مثال دے رہا ہوں. آپ موبائل ہاتھ میں رکھیں، چھوڑیں سام اس کو چھوڑ دیجئے، موبائل ہاتھ میں لے، کتنی دیر رکھیں گے؟ بہت زیادہ موبائل کا مجنون ہوگا تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، لیکن آخر کار وہ بھی ہاتھ بدلتا، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، سر بدلتا رہتا ہے، اینگل بدلتا رہتا ہے. کیوں؟ 100 گرام 150 گرام کا فون ہوتا ہے. کیوں حضرت؟ 100-150 گرام کا فون آپ 25 منٹ تک اپنے ہاتھ میں مسلسل نہیں رکھنا چاہتے. آپ دیکھیں آپ کی ماں نے کتنا احسان کیا ہے کہ 9 مہینے مسلسل اس نے ایک ہی جگہ رکھا، اور اس نے بالکل بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں نے تکلیف برداشت کی ہے، بلکہ اس نے احسان پر احسان یہ کیا ہے کہ اس نے 9 مہینے تک رکھا بھی ہے، پیدائش کے وقت کا درد جھیلا بھی ہے، اور اس کے بعد ساری زندگی اپنی خوشیاں ہم پر قربان اور کرتی رہتی. کتنا کرم ہے. میں پھر کبھی اس موضوع پر بولوں گا. دیکھیے 2-3 موضوع میں چھوڑ چکا ہوں ایک موضوع کے لیے. آگے چلیں. ماں تو خود بھوکی رہتی تھی، کھانا ہمیں کھلا دی. ان غریبوں کی داستان سنیں جنہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ماں کبھی کبھی جھوٹ بولتی ہے اور وہ جھوٹ بہت اچھا لگتا ہے. اور وہ جھوٹ کون سا؟ گھر میں اگر 1 روٹی ہے اور کھانے کے لیے بیٹا دسترخوان پر بیٹھ گیا تو ماں جھوٹ ہی کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے، تو کھا لے، مجھے اچھی نہیں لگتی یہ سبزی، تو کھا لے. اچھی لگتی ہے مگر وہ جانتی ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں گی کہ یہ میری پسندیدہ سبزی ہے تو وہ 1 روٹی وہ میرا بیٹا نہیں کھائے گا. اس لیے وہ اپنی آرزوؤں کا خون کر کے آپ کے لیے، میرے من نہیں ہے کھانے کا، میرا پیٹ بھرا ہے، تم کھا لو. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ بولو. صرف راجستھان میں ہوتا ہے کہ گجرات میں بھی ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ ہاں ہوتا ہے. باقی لوگ بیچارے ماں کی محبتوں کو ہی بھول گئے. اب میں کیا کہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے سب. تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. بات تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنے لہجے سے بالکل الگ ہو کر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. اس ماں سے کہے گا بیٹا امی جان 1 نیکی دے دو، 1 نیکی. ماں کہے گی بیٹا وہ دنیا تھی، یہ محشر ہے، یہاں 1 نیکی بھی نہیں دے سکتی. 1 نیکی کے لیے بندہ پھر آیا، گھوم آیا بغیر کپڑے کے، تانبے کی زمین پر ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ابھی حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا ہے. ابھی جناب والا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے. لوگ اضطرابی کیفیت میں ہیں. آپ حالات پڑھیں گے محشر کے تو کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہے، کوئی کمر تک ڈوبا ہے، کوئی کندھے تک ڈوبا ہے، کوئی پورا ہی پسینے میں ڈوبا ہے. کوئی پانی پینے کو مانگتا ہے تو اسے کھولتا ہوا پانی دیا جاتا ہے. کوئی کھانے کو مانگتا ہے تو اسے ببول کے کانٹے دیے جاتے ہیں. کوئی اپنا ہاتھ ہی اس کا گوشت کھا کھا کر اپنے ہی ہاتھ کھا رہا ہے. اللہ اس کا رسول بہتر جانے کہ وہاں کیا کیفیت، کیا اضطرابی حالت ہوگی. مگر جناب والا اس قیامت کے بے قراری کے عالم میں، اس اضطرابی کیفیت کی منزلوں سے جب بندہ گزر رہا ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے موجود ہوں گے. حساب کتاب شروع ہونے والا ہوگا. لوگ بے قرار ہوں گے کہ جلدی سے فیصلے ہو جائیں، ہمیں اللہ کرے جنت مل جائے. ایسی کیفیت میں وہ مصطفیٰ تشریف لائیں گے جس کے لیے قیامت کا میدان تیار کیا گیا ہے. میں نے آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. حضرت مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ایک دن تشریف فرما ہے، اس ہاتھ میں بھی کتاب، اس ہاتھ میں بھی کتاب. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جنتیوں کی لسٹ ہے. فرمایا یہ جہنمیوں کی لسٹ. لسٹ تیار ہے. اللہ پاک فرماتا ہے
میں عالم الغیب و شہادہ ہوں، وہ تو جانتا ہے ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے فرشتوں نے تو سارا لکھ رکھا ہے، وہ چاہے تو یہی حساب کر دے۔ گناہوں کا، بہت سے گناہوں کا بدلہ دنیا میں دیا ہی جاتا ہے، وہ چاہے تو اسی دنیا میں حساب کر دے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں حساب کر دے، اور وہ اپنی شان بتاتا بھی ہے کہ اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے جلدی حساب کرنے والے مالک، تو نے زمین کی چہرے پر، زمین کی سطح پر کیوں نہیں حساب کیا؟ محشر کیوں بپا کیا گیا؟ تو جواب آئے گا، میدان محشر بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ قیامت کے حسن والا جب اپنی بکھری ہوئی، جب اپنی زلفوں کو بکھیر اور لہرا کر میدان قیامت میں تشریف لائے تو مصطفیٰ کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور آگئے، فرشتے ایکٹیو ہو گئے، حضور آگئے، سارے تیار، حضور کریں گے کیا؟ حضور آگئے، لوگ آدم کے پاس پہنچے علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، اس شان کے نبی ہیں کہ تمام انسانیت کے باپ ہیں، اس شان کے نبی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی روح اپنی دست قدرت سے ڈالی ہے، اس شان کے نبی ہیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب ان کی اولاد ہیں، عالی شان نبی ہیں ان کی اولاد، حضرت شیس ان کے بیٹے بھی نبی ہیں، بڑے مرتبے اللہ نے انہیں دیے، فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، مگر سدھاڑا والو، فرشتوں نے، میں نے پرسوں ایک جگہ کہا تھا، فرشتوں نے آدم کو سجدہ ایک بار کیا، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، فرشتوں نے آدم کو سجدہ ایک بار کیا، اللہ نے نہیں کیا، فرشتوں نے کیا، مگر جب بات آدم کے سردار یعنی ہمارے اور آپ کے پیغمبر کی آئی تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آدم کو ایک بار سجدہ کیا گیا ہے، محمد پر بار بار درود پڑھا جاتا رہے۔ آدم کو سجدہ کرنے میں قدرت نہیں تھی مگر محمد پر درود پڑھنے میں خود خدا بھی شامل ہے۔ آدم اپنی جگہ ہے مگر حضور فرماتے انا سید ولد آدم ولا فخر، تمام انسانیت کا میں سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ توجہ، حضرت آدم علیہ السلام کی بات چل گئی تھی، لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے خلیل ہیں حضرت، آپ کے لیے اللہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، دعا فرمائیں محشر کی گرمی بھی ختم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب جو کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس جانا منع ہے، وہ میدان قیامت میں کیسے غیر اللہ کے پاس بھٹک رہے ہیں؟ ہاں، غیری، میرے علاوہ کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کے پاس جاؤ۔ جو کہتے تھے غریب نواز کے یہاں جانا صحیح نہیں ہے، وہ یہاں میدان محشر میں بھی یہاں جھک رہے ہیں، وہاں جھک رہے ہیں، وہاں حضرت آپ سفارش کر دی، حضرت آپ سفارش کر دی، او اعلیٰ حضرت نے تیور بدل کے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نور مانو، جب نور مانو گے اور نور مان کر مصطفیٰ کی آمد پر خوشی مناؤ، اپنے گھروں کو سجا کر کہو گے یا رسول اللہ میرے قبضے میں میرا گھر تھا، میں نے گھر روشن کر دیا، آپ کے قبضے میں میری قبر ہے، آپ قبر روشن کر دیجئے گا۔ حضور قبر میں ایک بار آئیں گے، اہل سنت کا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، آئیں گے حضور ایک بار مگر قبر کی روشنی رہے گی محشر تک۔ حضور اتنے منور ہیں کہ کسی اور کے گھر میں چلے جائیں تو اس کے گھر کی روشنی بھی قیامت تک کے لیے بڑھا دیتے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، کعب
جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور چمک والے مصطفیٰ جب تشریف لے آئیں. یہ اب اگر بندہ حضور علیہ السلام کے آنے کو مانے گا تو ہی تو امید رکھے گا کہ وہ آئیں گے. اور جو اس کمپنی میں ہوگا، اللہ ہی خیر فرمائے، ان کمپنیوں کی بات اپنے کیوں کرنی، اپنے تو حضور کی بات کرنی ہے. بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. ہاں کیا عرض کرا، ابراہیم اللہ کے مقرب نبی اور اس شان کی نبی کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. 40,000 نبی جن کی اولاد میں آئے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، کم و بیش. جن کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی وہ ابراہیم خلیل اللہ. اللہ نے جن کے دل کی تسلی کے لیے نار نمرود کو گلزار بنا کر حضرت ابراہیم کی شکل کا ایک فرشتہ ان کا دل بہلانے کے لیے اس گارڈن میں بھیج دیا، وہ ابراہیم خلیل اللہ. کیا کیا بات کروں میں ابراہیم خلیل اللہ کی، جن کا بیٹا اسماعیل، جن کے بیٹے اسحاق، جن کے پوتے یعقوب، جن کے پڑ پوتے یوسف. نبی، ایک نبی، دو نبی، تین، 40,000 نبیوں کے باپ ہونے کا شرف انہیں حاصل. مگر جناب یہ قیامت ہے، یہ حشر کا میدان. اتنا بڑا نبی، اذهبوا الی غیری، جاؤ آج محشر ہے، میں کام ابھی تو نہیں آؤں گا، آئیں گے کام لیکن اس وقت میرے علاوہ کسی اور کے پاس، جاؤ آگے جاؤ. اس وقت کی سچویشن یہ ہوگی کہ اللہ پاک جلال میں فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ بڑے سینہ تان تان کے پھرتے تھے، آج بتاؤ کہ بادشاہ کون ہے؟ اپنے آپ کو بڑا بڑا منسٹر، علاقے کا بادشاہ، روئے زمین کا فرعون و نمرود و شداد و حامان مانتے. آج بتاؤ بادشاہ کون ہے؟ سلاطین سلجوق ہوں، سلجوقی سلطنت کے علمدار ہوں، یا سلطنت عثمانیہ کے علمدار ہوں، بڑے بڑے لوگ سر جھکا کر کھڑے ہوں گے. مغلوں کی سلطنت ہو یا منگولوں کا جبر ہو، ہلاکو اور چنگیز کی عیاریاں ہوں یا اورنگزیب عالمگیر کی کرامتیں ہوں، سارے اپنی جگہ. مگر شہاب الدین غوری ہو یا ظہیر الدین بابر ہو، شیر شاہ سوری ہو یا جناب والا کوئی اور، نگاہیں جھکی ہیں اور قدرت فرما رہی ہے اپنے آپ کو بادشاہ جاننے والوں بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ قدرت کے سوال پر کوئی نہیں جواب دے گا، نہ کوئی امتی نہ کوئی نبی. تفسیر میں آتا ہے کہ پھر خدا خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے ہے بادشاہت، وہی اکیلا بادشاہ ہے جو اکیلا بھی ہے اور قہر و جلال والا. اب یہ لفظ قہر سن کر لوگ اور ڈر جائیں گے. اس کے بعد کی کیفیت ہے کہ لوگ کہیں گے آدم سے سفارش کر دو. آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. میں نے تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے منع کرنے کے بعد بھی گیہوں کھا لیا تھا، آگے جاؤ آگے جاؤ. حضرت ابراہیم کے پاس بول، اے ابراہیم آپ کر دینا صرف. حضرت ابراہیم کہیں گے نہیں نہیں جاؤ جاؤ، میرے اپنے معاملات ہیں، میرے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ ہوا تھا، فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ ہوا، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ. تفصیل میں نہیں جاتا، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچ گئے. موسیٰ آپ تو وہ ہیں جو لاٹھی مارتے ہیں تو سمندر میں راستے بن جاتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ سمندر کے راستے پر لاٹھی مار دیں تو پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں تیار ہو جاتی ہیں، آپ وہ ہیں جوش میں لاٹھی پتھر پر مار دیں تو پتھر پانی پھینک دیتا ہے، آپ وہ ہیں کہ پتھر کو تھپڑ مار دیں تو پتھر پر آپ کی انگلیوں کے نشان پڑ جاتے. اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی پھینک دیں تو 1000 جادوگروں کے سانپوں کو اکیلی لاٹھی نگل جاتی ہے. آپ کو جلال آ جائے تو آپ کی لاٹھی اتنی بڑی سانپ ہو جائے کہ فرعون کا محل وہ سانپ اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ میں رکھ لے. آپ موسیٰ ہیں، اللہ سے بات کرنے والے نبی، ذرا سا آپ سفارش کر دیجئے. حضرت موسیٰ کہیں گے ارے میں نے ایک کو مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا، میرا اپنا معاملہ ہے، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے. یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا، حوالہ نہیں پڑھ رہا چونکہ وقت کی قلت ہے. یہ سیاہ ستہ کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی کتاب کی نہیں پڑھ رہا. جس مسلک جو کتابیں ہر مسلک میں چلتی ہیں ان کی روایت پڑھ رہا ہوں.
کیا کہا؟ جاؤ جاؤ آگے جاؤ، اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے اپنے معاملات ہیں۔ لوگ ہوتے 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 اللہ رب العزت کے نبی بغیر باپ کے اللہ کا معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لانے والے عیسیٰ روح اللہ کے پاس پہنچ۔ اے عیسیٰ، آپ سے بڑی امیدیں ہیں، آپ تو مرے ہوئوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ اے عیسیٰ، آپ کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اے عیسیٰ، آپ کی سچویشن یہ تھی کہ آپ مٹی کا پرندہ چمگادڑ بنا کر پھونک دیتے تو اللہ اس میں جان پیدا کرتا تھا، وہ اڑنے لگتا تھا۔ اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے اے عیسیٰ اللہ کے نبی، آپ تو وہ ہیں جو بنی اسرائیل گھر میں کیا کھاتے ہیں، کیا جمع کرتے ہیں، آپ اس کی بھی خبر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ، آپ تو ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہو، اس پر اپنی انگلیاں رکھ دیتے ہیں تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ عیسیٰ، ذرا سا شفاعت کر دیجیے، حساب کتاب ہو جائے، کچھ آسانیاں ہو جائیں۔ عیسیٰ بغیر باپ کے جبریل کی پھونک سے اللہ نے جسے اپنا معجزہ، اللہ نے جسے اپنا کرشمہ بنا کر پیدا کیا، وہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ سدھاڑا والو، اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ پھر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، بے قراری کا عالم ہے، مگر آپ اپنے دل کی تختی پر یہ لکھ لیجئے، آپ کو یہاں قرار ملے گا تو زہرا کے بابا کے نام سے ملے گا، آپ کو قبر میں قرار ملے گا تو فاطمہ کے بابا کے نام سے ملے گا، آپ کو حشر میں بھی قرار ملے گا تو اسی نام سے ملے گا۔ لوگ ادھر کے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو یار، اور زور سے بولو۔ آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، مت بولیے گا، اب اگلے جلسے میں بولیے گا۔ سنیں، عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد، جاؤ جاؤ جاؤ، اگر جانا ہے تو دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لو۔ شہنشاہ سخن استاد زمن نے کہا، سبھی رسول نے کہا اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات۔ لوگ حضور کے قریب بڑھیں گے تو حضور کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، بولو کیا ہوگا؟ سبحان زور سے بولو، ماشاءاللہ۔ جھنڈا۔ جو یہاں جھنڈا، ہم یہاں بھی جھنڈا والے ہیں، وہاں بھی جھنڈا والے۔ جھنڈے لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے ہو؟ کتنے لوگ نہیں لگاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں لگاتے تو لگایا کرو۔ کیوں نہیں لگاتے؟ جبریل کی سنت ہے لگانا، حضور کی ولادت پر جھنڈا لگایا کرو، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا؟ اوپر سے تو نہیں جا رہی پرندے کی طرح؟ ہاں سمجھ آ رہی نا؟ آگے چلتے ہیں، آ رہی تو بہت اچھی بات ہے، تیزی کے ساتھ سنیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ محمد عربی کے پاس، حضور ایک جھنڈا لے کے کھڑے ہوں گے، دیکھیں آپ، اور نبی کہہ رہے ہیں آگے آگے جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ، اور یہ ہے کہ جھنڈا لے کے کھڑے اور اعلان کر رہے ہیں انا لہا، آؤ 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 آؤ۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں آگے جاؤ، حضرت آدم کہہ رہے ہیں آؤ آگے جاؤ، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں آگے جاؤ، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ، اور آمنہ خاتون کا راج دلارا، حضرت عبداللہ کا جگر پارا، ہمارا اور آپ کا آقا، آؤ ادھر آؤ، ادھر آؤ، انا لہا، میں اس کے لیے ہوں۔ کس کے لیے؟ جس شفاعت کو تم در در تلاش کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان انا اللہ، للشفاعہ، میں شفاعت کے لیے، آؤ میں شفاعت کرتا ہوں۔ جھنڈا کون سا ہوگا؟ حضور فرماتے انا بیدی لواء الحمد، میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آج آپ کے جھنڈے کے نیچے آپ آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے ہوں گے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ سبحان اللہ، واہ۔ جو یہاں حضور کے جھنڈے سے بھاگتا ہے وہاں کیا کرے گا؟ کہاں جاؤ گے؟ اس سے پوچھو، جاؤ جہنم میں بھی چلیں، جانے دیں۔ پھر میں آگے بڑھتا ہوں، حضور کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی باتیں چھوڑیں۔ بات حضور فرماتے میرے ہاتھ میں جھنڈا ہو،
میں حمد کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوں گا. حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا. آؤ میرے پاس آ جاؤ, غم کے ماروں میرے پاس آ جاؤ, مصیبتوں کے ماروں میرے پاس آ جاؤ, اے پریشان حال لوگوں میرے پاس آ جاؤ, اے شفاعت کو تلاش کرنے والوں میرے پاس آ جاؤ, اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں میرے پاس آ جاؤ, اے گناہگاروں آؤ میں اپنے دامن میں چھپاتا ہوں, اے سیاہکاروں آؤ میں چھپاتا ہوں. متقین کو تو متقین ہے, مگر گناہگاروں کو اگر کہیں پناہ ہے. شریف صاحب شعر پڑھتے ہیں نا, اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے, ہمارا تو آپ کے سوا یا رسول اللہ ہے ہی کوئی نہیں. وہ عمل والے لوگ ہوں گے جن کے سجدے کا, مگر یہاں حضور ہیں بڑے بڑے عمل والے کی نہیں چل رہی ہے, فقط محبوب خدا کی چل رہی ہے. اس لیے کہ محشر انہی کی شان دکھانے کے لیے بنایا گیا. بلایا صاحب جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دیا, آپ اے اللہ کیا شان محبوب کو عطا کی گئی. آپ کو معلوم ہے جب کوئی تیار نہیں ہوگا, اللہ کے رسول کی دوسری حدیث پڑھتا ہوں, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. کیا کروں گا؟ زور سے بولو. سجدہ. اور اس سجدے میں وہ کلمات کہوں گا جو میرے اللہ نے مجھے سکھا دیے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں حضور کو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا. ہمیں اس دن کون کیا کہے گا حضور کو اتنا تک پتا ہے. اور بتاؤں, حضور نے فرمایا میں ان کلمات کے ذریعے حمد کروں گا اللہ کی, نہ اس سے پہلے ان کلمات کے ذریعے کسی نے حمد کی ہوگی. ارے پھر یا رسول اللہ آپ کو کلمات بتائے گا کون؟ دیکھیں یہ محبوب کی شان. مثال دے دوں آپ کو, حضرت پیر صاحب قبلہ کو کسی کو نوازنا ہو اور کسی چیز کے 2 دعوے دار ہوں. مثال کے طور پر یہ اپنی مقدس چھڑی کس کو دیں؟ تو نظام الدین باپو نے کہا مجھے دیں, امام صاحب نے کہا مجھے دیں. اب ان کو کیا کرنا ہے کہ دینا نظام الدین باپو کو ہے, ڈائریکٹ دے دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ شان نہیں ہوگی اور سامنے والے کی دل آزاری بھی بڑھ جائے گی. تو پھر کیا طریقہ کار اپنایا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے فلاں وقت میں آؤ, میں کچھ پوچھوں گا اس کا جواب دے دینا, یا فلاں ٹائم میں آ کر تم اس ٹاپک پر بات کرنا, جو بہترین بول لے گا میں اس کو انعام دے دوں. بات سمجھ آ گئی آپ؟ ٹھیک ہے, سوال ہی لے لیجئے کہ میں یہ سوال کروں گا, پھر جو صحیح جواب دے دے گا میں اس کو یہ چھڑی دے دوں گا. اب محفل تو پرسوں جمائی جائے گی, سوال پرسوں ہوگا. آج ہی نظام الدین باپو کو کہہ دیا گیا کہ جب تم آنا چھڑی والی محفل میں تو پھر یہ جملے کہہ دینا تاکہ میں تمہیں چھڑی دے دوں گا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ محبت ہے, کوڈ ورڈ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے ہوں گے مگر کوڈ ورڈ میرے پاس ہوگا. میں آپ کے جملوں میں بتا رہا ہوں, حدیث کا مفہوم پیش, کوڈ ورڈ میرے پاس ہو. حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو میرے اللہ نے مجھے سکھائی. یعنی عشق کے جملوں میں کہہ لیں کہ وہ کوڈ ورڈ قدرت نے مجھے پہلے بتا رکھے ہیں, اور جب میں وہ کوڈ ورڈ بولوں گا تو اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد محبوب اپنے سر کو اٹھا لو, سلطو تو شفی تو شفا. فرمایا اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ, جو مانگو گے دیا جائے گا, جس کی سفارش کرو گے اس کو بخش دیا جائے گا. اہل سنت کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ جب اس منصب پر پہنچیں گے تو پھر ایک میں کیا, میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. اشارہ تیرا. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ مجھ سے 100 لاکھ
اور یہ 100 لاکھ بھی امام اہل سنت نے تقریب فہم کے لیے کہا ہے، ورنہ یوں کہہ لیں مجھ سے کئی 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیر۔ حضور علیہ السلام موجود، فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں اور حضور کھڑے، فرشتوں لبیک یا رسول اللہ، ادھر نہیں، ادھر جہنم ہے، ادھر اس کو ادھر لے جاؤ، ادھر۔ فرشتے کہیں گے اللہ تیرا محبوب کہتا ہے جنت میں لے جاؤ، قدرت کہے گی عمل نہ دیکھو، محبوب کے جملے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہی تو ہوگا حشر میں، یہی تو ہوگا حشر میں۔ ہوگا کیا جناب؟ بات تو یہ ہے کہ مجرم لا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ابلیس حضور کی پیدائش میں کیوں رویا تھا؟ کیوں رویا تھا؟ ابلیس 4 بار رویا۔ پہلی بار جب اس کو ملعون کہا گیا تب رویا، دوسری بار جب اس کو زمین پر پھینک دیا گیا تب رویا، اور تیسری بار جب حضور پیدا ہوئے تب رویا، چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا۔ جب حضور پیدا ہوئے تو ابلیس بگنا پھر رہا تھا، ادھر ادھر پاگل کی طرح پھر رہا، دیوانوں کی طرح پھر رہا، ادھر ادھر پھر رہا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ابلیس؟ وہ ابلیس چلا کے کہتا وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ اس کے چیلوں نے کہا کون آ گیا؟ تیرا دماغ کا تمام سسٹم بگڑ گیا، کون آ گیا؟ کہا وہ نبیوں کا امام آ گیا۔ کہا پہلے بھی تو نبی آئے، اتنا پریشان کیوں ہوتا؟ کہا پہلے والوں میں اور اس والے میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے پہلے والے اپنی اپنی امت کے لیے آئے، یہ ساری امتوں کے لیے آیا۔ مین فرق یہ ہے کہ ہم محنت کر کے گناہ کروائیں گے، نماز چھڑوائیں گے، روزی چھڑوائیں گے، یہ کروائیں گے، وہ کروائیں گے، مگر جب یہ کھڑا ہوگا تو اللہ برائیوں کو نہیں دیکھے گا، صرف اسی کو دیکھے گا۔ تو ہماری محنتیں یعنی ابلیسی کمپنی کی محنتیں برباد ہو جائیں گی۔ ہم محنت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ جہنم میں جائیں، اور ہمارے ساتھ ابلیس کہتا ہے رہیں جہنم میں تو ہمیں خوشی ہو، مگر ابلیس کہتا ہے جب قیامت کا میدان ہوگا یہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے میرے اللہ اس بندے کا جرم نہ دیکھا جائے، اس کے جرموں کو نہ دیکھا جائے، میرے جملوں کو دیکھا جائے۔ عاشق کہتا ہے اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، کیا بات ایسا نہیں ہے کہ جرم دکھائے نہیں جائیں گے، جرم کھلیں گے، مگر ان جرموں کو چھپانے والے وہیں کھڑے رہیں گے۔ فرشتے کہیں گے اس کے کام کی وجہ سے اس کو جہنم میں لے جایا ہے، حضور کہیں گے ادھر ادھر چلو، ادھر لے چلو۔ فرشتے کہیں میرے اللہ تیرا محبوب کہتا ادھر لے، آپ کہیں گے حضرت زیادہ بول رہے ہیں، ادھر۔ میں نے کہا جب موسیٰ مقتدی ہو کر ملک الموت کو تھپڑ مار سکتے ہیں تو مصطفیٰ مقتدی ہو کر میدان محشر میں اشارے نہیں کر سکتے؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ وہی تو فرشتے ہیں جو ان قیامت پر زمین سے لے کے آسمان تک قطار لگائے کھڑے تھے۔ یہ وہی تو فرشتے ہیں کہ یہ جب معراج میں دولہا بن کر جا رہے تھے تو براتی کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، وہی فرشتے ہیں۔ ادھر جانتے محبوب نے کہا بس محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا ہے۔ حضور علیہ السلام فرمائے سنو لوگو، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، فرماتے سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں رہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا۔ اور کیا فرمایا معلوم؟ الا انا اول من یقرأ باب الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ فرماتے ہیں دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ دوسری حدیث اسی میں ملا کے پڑھ رہا ہوں، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں، سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، مگر محترم جنت کی چابی، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جنت کھلے گی نہیں بغیر اس کے، یہ کنجی ہے، آپ نے اس کا حق ادا کیا تو جنت کھلے گی، وگرنہ تو نہ۔
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا سب سے پہلے، اور جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، اندر سے فرشتہ کہے گا کون؟ حدیث سنا رہا ہوں، کون؟ حضور فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ، زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا ہاں مجھے یہی حکم ہوا تھا کہ آپ کا نام دیا جائے تو جنت کا دروازہ کھولنا۔ کیوں کہے گا فرشتہ؟ اور فرشتہ لگایا کیوں گیا؟ پہلی چیز تو یہ مکان کی شان بڑھتی ہے جب مکان پر واچ مین کھڑا ہوتا ہے، وہ تو جنت ہے، وہاں جنت کے داروغے لگائے اسی لیے گئے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کا پروٹوکول بھی بے مثال ہے۔ اور دوسری بات، کوئی یہ نہ کہہ دے تو اتفاق سے حضور پہنچ گئے تو جنت کا وہ کھلنے کا ٹائم ہی تھا۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نہیں صاحب وہ تو کوئی بھی نبی جاتا تو کھول دیتا، اسی لیے حضور نے فرمایا کلیئر فرما دیا، وہ فرشتہ کہے گا حضور آدم کھٹکھٹاتے تو نہیں کھولا جاتا، ابراہیم کھٹکھٹاتے تو نہیں کھولا جاتا، موسیٰ کھٹکھٹاتے تو نہیں کھولا، جائیں گے سب جنت میں اور سب سرداران جنت ہیں، سب جنتوں کی جنت کے شہنشاہ ہیں، مگر سب سے پہلے دروازہ کھلوانا اگر کسی کی شان ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شفاعت مصطفیٰ۔ اب آپ موضوع پر آئے، یہی میرا موضوع ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا مصطفیٰ کریم فرماتے میں کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے فرشتہ نام پوچھے گا، کیوں؟ کیونکہ آج کے دن تو جبریل بھی دستک دیں گے تو کھولی نہیں جائے گی، آج کے دن تو محشر کا دولہا آئے گا تو ہی گیٹ کھلے گا۔ محشر کا دولہا تشریف لایا، دروازے جنت کھل گئی، جنت کھل گئی۔ ایک اور حدیث شریف سنا دوں، بات کو ختم، وقت میرا پورا ہوا چاہتا ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول تشریف فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث۔ آج میں نے صرف حدیثیں پڑھی ہیں، کوئی قصہ نہیں پڑھا ہے، کوئی روایت اور نہیں پڑھی، فقط حدیثیں پڑھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عربی نہیں پڑھی، متن نہیں پڑھا، لیکن یہ ٹوٹل باتیں حدیثوں میں ہیں، کم و بیش 2-4 جملے میرے خطابت کے ہوں گے، باقی سب حدیثوں میں اس کا مفہوم موجود ہے۔ عرض کر رہا تھا ایک حدیث اور سن لیجیے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا تو حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا، قرآن میں موجود ہے، حضرت ابراہیم نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے میرے اللہ، جو مجھ ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں وہ میرے ہیں، وہ مجھ سے، اور جو میری نافرمانی کرتے ہیں تو جان تیرے بندے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو میرے وفادار ہیں وہ میرے دامن میں رہیں۔ یہ کس کا موقف ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ فمن تبی 13ویں پارے کی آیت ہے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ جو میری نافرمانی کرتے ہیں تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو رحم فرما دے، مگر ذمہ نہیں لیا ان لوگوں کا۔ گناہ گاروں، سیاہ کاروں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آگے ہمارے مقدر میں حضور ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بے عمل ہو جائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، چلتے چلتے سن لیجئے، سرکار نے فرمایا ہے جو شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہے بغیر عذر شرعی، میری شفاعت کے ذمے سے وہ باہر ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ گھسیٹ کے لے جائیں گے یا اٹھا کے لے جائیں گے، وہ ان کا کرم ہے، جس کو چاہے لے جائیں، مگر اصول یہ ہے کہ بے نمازیوں کو نہیں لے جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کا گھر جلا ڈالوں۔ ہاں، جو بے نمازیوں کے گھر جلانے کی بات کرے وہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں، ہاں تھوڑا سا خیال رکھیے۔ آپ شفاعت مصطفیٰ پر، کرم مصطفیٰ پہ بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصول کو بالائے طاق رکھ دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ حدیث شریف، حضرت ابراہیم نے کہا جو میرے نافرمان ہیں تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، اور تو انہیں بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا موقف ہے۔ حضور نے یہ دونوں آیتیں پڑھی اور ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری۔
کس لیے رو رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کی موت پہ نہیں رو رہے ہیں۔ کس لیے رو رہے ہیں؟ حسین ابن علی کی شہادت یاد نہیں آئی ہے، کس لیے رو رہے ہیں؟ اپنی ماں کی یاد میں نہیں رو رہے ہیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم امتی امتی، ہمارے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ ہم روئے کبھی حضور کے لیے؟ سڑک چھاپ محبت میں تو روتے ہو، پسندیدہ کرکٹ ٹیم اگر ہار جائے تو روتے ہو، فیکٹریاں جل جائیں تو روتے ہو، کاروبار بند ہو جائیں تو روتے ہو، مسکرانے کا شعور جس کے وجود نے دیا ہے، جس کی وجہ سے زندہ ہو، اس مصطفیٰ کی یاد میں بھی کبھی روئے کبھی؟ کیسے امتی ہو یار، اور کیسی محبت ہے یہ کہ آپ کبھی حضور کو یاد ہی نہیں کرتے، فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ کو حضور کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اور اس امید پر ہے کہ نہیں حضور ہمیں پکڑ پکڑ کے لے جائیں گے، ٹائم ہی نہیں آپ کے پاس یاد کرنے۔ جس کو ساری کائنات یاد کرتی ہے، وہ مصطفیٰ ہمیں یاد کر کر رو رہے ہیں، جس کی آنکھوں میں قدرت آنسو دیکھنا نہیں چاہتی، گوارا نہیں فرماتی۔ حضور کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، عشق کے جملوں میں کہوں تو عرش اعظم ہلنے لگا، طائر سدرہ تیزی کے ساتھ دوڑتے اڑتے بھاگتے آئے۔ ان اللہ یقرأ علیک السلام، جبریل آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ حضور پر سلام بھیجنا یہ اللہ کی سنت، سبحان اللہ۔ ٹھیک، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، سلام کہا ہے، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ اللہ سب جانتا ہے، جب سب جانتا ہے تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ وہ اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ صحابہ جان لیں کہ حضور کیوں رو رہے ہیں، صحابہ تابعین کو بتا دیں کہ حضور کیوں رو رہے ہیں، تابعین تابعین کو بتا دیں کہ حضور کیوں رو رہے ہیں، تابعین سے نسلاً بعد نسلن زمانے کے گزرنے کے بعد، نسلوں کے ختم ہونے کے بعد سدھاڑا والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ حضور کیوں رو رہے ہیں۔ اسی لیے جبریل کے ذریعے پوچھوایا جا رہا ہے کس چیز نے آپ کو رلایا یا رسول اللہ؟ کا ابراہیم نے کہا مولا جو میری اتباع کرتے ہیں وہ میرے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں ان کا معاملہ تجھ پر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو غالب حکمت والا ہے، مگر میں اللہم امتی امتی، میرا کلمہ پڑھنے والے جو لوگ بھی ہیں گناہ گار صحیح، مجھے وہ بھی چاہیے۔ میں عیسیٰ نہیں ہوں کہ نافرمانوں کو چھوڑ دوں، میں ابراہیم نہیں ہوں کہ میں گناہ گاروں کو چھوڑ دوں، میں محمد ہوں۔ میرے اللہ سے کہنا مجھے میری امت چاہیے، مجھے میری پوری امت چاہیے۔ اللہ اکبر، حضور رو رہے ہیں، جس کے اشارے سے چاند اپنا سینہ چاک کر رہا ہے وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں۔ داستان لمبی ہو جائے گی، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک مفصل موضوع ہے کہ حضور ہمارے لیے روتے ہیں اور ہم نہیں کبھی روتے۔ حضور کی یاد میں رویا کرو، دل کا زنگ دھل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دل میں روشنی چاہتے ہو تو حضور کی یاد میں رویا کرو، حضور کو یاد کیا کرو، ایمان پختہ ہوگا۔ حضور کو یاد کیا کرو، حضور کی زیارت ہوگی۔ حضور کی نعت پڑھا کرو، سنا کرو۔ نکلو ان گانوں کے عیاشیوں سے باہر، اگر کچھ سننے کا جی چاہے تو حضور کی نعتیں سنا کرو۔ نکلو جناب والا ان بالی ووڈ کے ننگے پن سے باہر، اگر کچھ سننے کا جی چاہے تو اب ہمارا محبوب دکھتا کیسا تھا اس کا حسن علماء سے سنا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نظر کیسے آتے تھے یہ حضور کی باتیں سنا کرو۔ بات میں ختم کر رہا ہوں، حضور ہمارے لیے روئے یار، ہمارے لیے روئے۔ ہماری اوقات اتنی کہ حضور ہمارے لیے روئے ہمارے لیے، لیکن روئے کہ میرے اللہ سے کہنا مجھے گنہگار امتی بھی چاہیے، مجھے میری امت چاہیے۔ جبریل پلٹے اور کہا اے اللہ، تیرا محبوب کہتا ہے اللہم امتی امتی۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جاؤ جبریل میرے محبوب سے کہہ دینا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی۔ صحابہ بھی صحابہ ہیں، ایک دن پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟
ایک دن پوچھ لیا آپ راضی کب ہوں گے؟ پوچھ لیا، حضور نے فرمایا وہ میری امت کا وہ شخص بھی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، جب تک وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا تب تک میں کہتا ہوں اے میرے اللہ اور جنت میں، اے اللہ اور، اے اللہ اور، اے اللہ اور، اے اللہ اور۔ اللہ یہ نہیں فرمائے گا محبوب بس، کیونکہ اللہ کہہ چکا ہے اس وقت تک بس نہیں ہوگا جب تک تو بس نہیں کہہ دے گا۔ آپ اشارہ کرتے رہیں گے، قدرت جنتی بناتی رہے گی، جہاں تک کہ آپ صحیح مسلم کتاب الشفاعت، آپ جہنم کے اندر بدعمالیوں کی وجہ سے جل کر کوئلہ ہو چکے لوگوں کو بال پکڑ کر جہنم سے اٹھائیں گے، نہر حیات میں ڈال کر سبزہ زار کی طرح خوبصورت بنائیں گے، اور پھر جنت دلا کر دنیا کو بتائیں گے میں محمد ہوں، قدرت نے مجھے یہ شان دی ہے۔ بریلی کا امام کہتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں۔ جب شان ایسی ہے تو ہم بھی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں، مر جائیں، گل جائیں، سڑ جائیں، خاک ہو جائیں ادو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں، سناتے جائیں گے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بخش دو جو چیز چاہو آپ محبوب خدا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم نبی اللہ وعلا علیکہ صحبہ یا شفیعنا یوم الجزا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔
کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہستم اسیر کمند ہوا خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایما کن خاتمہ اگر دعوت عورت کنی برقبول بنو دست دامان آل رسول بند نواز کریم و کارساز اس محفل پاک کو سجانے میں سوارنے میں جن نوجوانوں نے بزرگوں نے اسلامی ماؤں بہنوں نے بچوں نے جس اعتبار سے حصہ لیا مولا سب کی کاوشوں کو شرف اجابت و قبولیت عطا فرما تلاوت کلام سے لے کر اب تک جس نے جو کچھ سنایا مولا اسے حرفاً حرفاً اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت تامہ سے معافی عطا فرما بند نواز و وسیلہ کمیٹی کے نوجوانوں نے 1 لاکھ درود شریف پڑھا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما ان تمامی درود پاک کی تلاوت کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے مولا پاک اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے شفاعت نجات کا ذریعہ بنا دے مولا پاک اس محفل پاک کے صدقے و طفیل ہمارے تاریک دلوں کو نور مصطفیٰ سے منور فرما مولا پاک جو بے نمازی ہیں انہیں عبادتوں کا شوق عطا فرما جو نمازی ہیں انہیں عبادتوں کی لذت عطا فرما مولا پاک ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما ہمارے خیالات میں طہارت پیدا فرما ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما ہماری تنہائیوں کو بہتر فرما مولا نفس ہمارا پر غلبہ خاص عطا فرما اپنی خاص رحمت میں ہم سب کو جگہ عطا فرما مولا پاک ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جن کے گھر میں بچیاں انہیں غیب سے اچھا رشتہ عطا فرما جو بچے بے قصور قید میں ہیں مولا انہیں جد رہائی عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما احباب نے ہم میں سے کسی سے بھی دعا کے لیے کہا ہے مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے ان تمام اہل ایمان کو مولا پاک صحت و تندرستی عطا فرما مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما ہمارے نوجوانوں کو فیشن کی نشے کی لعنت سے دور ہو کر مصطفیٰ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرما مولا پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا مولا ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دے تیری بارگاہ میں تمام کی موجودگی میں ہم سب توبہ کرتے ہیں مولا ہماری توبہ اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما کل بروز قیامت شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرابر فرمانا مولا پاک مرنے سے پہلے حضور کی زیارت عطا فرما مرنے کے بعد حضور کی شفاعت عطا فرما تجھے فضل فرماتے نہیں لگتا بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة بند نواز بالخصوص جو علماء حاضر آئے ان سب کی حاضری کو قبول فرما جو عوام حاضر آئے ان سب کی حاضری کو قبول فرما صدر اجلاس حضرت سید غلام محی الدین باپو صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما ان کے درجات میں بلندی عطا فرما مولا پاک ان سے مزید اخلاص کے ساتھ خدمت دین انہیں کرنے کی مزید سعادتیں عطا فرما ہم سب کے گھر میں خیر و برکت و عافیت عطا فرما بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلو علیہ نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ عقلا علم